محتاج نہیں ہیں، باقی چاہے وہ کوئی بھی ہو، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، تو بغیر اسباب کے بھی اس دنیا میں کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر کوئی آدمی زندگی گزارنا چاہے تو بڑا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو، چاہے کسی بھی ذات دھرم پات سے تعلق رکھنے والا ہو، لین دین کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور کاروبار کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ضرورتی زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں ہر ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور سبھی مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں مختصر میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرمائے اور ہجرت کا جب حکم آ گیا مکہ سے مدینہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو اطلاع کرنے کے لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہمیں آج رات میں نکلنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ کو تیار رہنا ہے، جس دن بھی اللہ کا حکم آئے گا ہجرت کا ہمیں نکلنا ہے۔ اس وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری میں مشغول تھے، اور انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنی تیار کیے تھے، ان کو کھلا پلا کر خوب تر و تازہ موٹا فربا کیے، صحت مند بنائے، تاکہ یہ ہماری ہجرت کے لیے سفر ہجرت آسان ہو، کیونکہ دشمن تو جگہ جگہ پہ ہوں گے، پہرا لگائے ہوئے ہوں گے، کوئی تعاقب میں آئے گا، تو تیاری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اور ان کو پیغام سنایا کہ حکم آ گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہے، تو ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے لیے تو کب سے تیار ہیں، اور ہم نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنی تیار کر رکھی ہے، ایک پہ آپ سوار ہوئیے گا اور ایک پہ ہم سوار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائے کہ وہ تو ٹھیک ہے، تم نے 2 اونٹنی تیار کی ہے، ایک پہ تم سوار ہونا، لیکن دوسری اونٹنی پہ جو ہم سوار ہوں گے اس کی ہم اجرت دیں گے، کرایہ دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، ہے نا، بہت روئے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے بھی اجرت، ہم تو آپ کے دوست تھے، بچپن کے دوست تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ ساتھی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، اور معراج سے واپسی پر آ کر جب لوگوں کو معراج کا واقعہ سنائیں، جنت اور جہنم کا واقعہ سنائیں، تو لوگ انکار کر بیٹھے اور کیلکولیٹ کرنے لگے وقت کا، ٹائم کا، کہ مکہ سے آپ مسجد اقصیٰ گئے، ملک شام فلسطین، پھر فلسطین سے 7 آسمان کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ عرش معلیٰ پہ پہنچے ایک ہی رات میں، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق گواہی دیے کہ اللہ کے رسول سچ فرما رہے ہیں۔ اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ تو حضور بولے کہ ایک اٹھنی میں تم تو بیٹھو گے وہ تمہارا ہے، لیکن دوسری اٹھنی پہ جو ہم بیٹھیں گے اس کا ہم اجرت دیں گے۔ یہ خودداری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے خوددار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ضرورت تو ہے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ، ہم تو اپنے بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ ہاتھوں میں سے بہترین ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہے۔ آپ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے
صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ رہ جائیں، خاموش رہ جائیں، بار بار کسی سے مانگنا ہے دینا رہے، دینا رہے، دینا رہے، اتنا دینا رہے، اتنا دینا رہے، وہ بیچارہ کو مانگ مانگ کے پریشان کر دیا، اور وہ بار بار انکار کر رہا نہیں دینے کا، اور پھر بھی بندہ اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے دینا۔ یہ خودداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دے گئے امت کو۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی بتایا کہ ہاتھوں میں سے افضل ہاتھ وہ ہے جو دینے والا ہو، نہ کہ لینے والا۔ قرض لینا یہ بہت بری چیز ہے، اور قرض کے بغیر آدمی رہ بھی نہیں سکتا ہے دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان النفس المؤمنین معلقۃ بدینہ، کہ مسلمان کا روح جو ہے قرض پر اٹکا ہوا رہتا ہے جب وہ انتقال کرتا ہے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کی قرض ادا کر دی جائے۔ ایک مسلمان جب انتقال کرتا ہے تو اس کا روح جو ہے قرض پہ اٹکا ہوا رہتا ہے جو لین دین کیا ہوا ہے، جب تک اس کا قرض کوئی ادا نہ کر دے۔ اتنی بری چیز ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ قرض اتنی بری چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ ایک آدمی شہید ہو، ثم احیی، پھر وہ زندہ کیا جائے، پھر وہ قتل کیا جائے اللہ کے راستے میں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور جب میدان محشر میں اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت ہی نہ دے۔ اللہ کے راہ میں وہ شہید ہوا، پھر زندہ کیا گیا، پھر اٹھا، پھر قتل ہوا، پھر اٹھا، پھر قتل کیا گیا، اور جب میدان محشر میں کھڑا ہوا تو جنت نصیب نہیں ہوا۔ یہ قرض کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی قرض لیا، بہت سارے نیکیاں ہیں اس کے ساتھ، تہجد بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، سینے میں قرآن بھی ہے، علم و عمل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ انتقال کیا اور قرض ادا نہیں کیا، بغیر قرض کو ادا کیے ہوئے ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کی مثال وہی ہے کہ آدمی شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو، اور میدان محشر میں دوبارہ اٹھایا جائے تو اس کو جنت نہ ملے۔ تو بہت بری چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو امیر المؤمنین بنے مسلمانوں کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو لؤلؤ نے خنجر مارا ہے، آپ کے خنجر مارا ہے لؤلؤ نے، تو آپ کی انتڑیاں باہر آ گئی ہیں، اور پھر آپ انتقال فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد انتقال فرمائے۔ لیکن اس 3 دن کے اندر کا واقعہ ہے کہ آپ کو جب خنجر مارا گیا تو آپ اپنے بڑے بیٹے کو، جو بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں، اور بلانے کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے اوپر بہت سارے قرض ہیں، اتنا قرض ہے کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب ہم انتقال کر جائیں تو جو بھی میری اولاد جمع ہو میری جنازے پہ، میرے فوت ہونے پر، ان سے کہنا کہ اپنے باپ کی قرض ادا کر دینا۔ یہ وصیت فرما رہے ہیں آخر وقت میں۔ اور اگر اولادوں کے اندر بھی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کی قرض کو ادا کر سکے، تو پھر جو میرا خاندان ہے بنو عدی، ان سے کہنا کہ تمہارے خاندان کا شخص عمر بن خطاب ہے، ان کی قرض ہے، ان کو ادا کر دو۔ اگر خاندان والوں کے اوپر بھی استطاعت نہ ہو تو پھر عام مسلمانوں میں اعلان کرنا کہ تمہارے امیر المومنین کے اوپر اتنے سارے قرضے ہیں، سب مسلمان مل کر قرض ادا کرو۔ یہ وصیت کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا، کرم یہ ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو سارے بیٹوں نے مل کر ہی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی قرضہ تھا ادا کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرض بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ لیکن ایک واقعہ اور آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے اوپر 20 صاع جو کا قرض تھا۔ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ تعلقات ہے، لین دین کا معاملہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، تندرستی ہے، حالات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی کی دکان سے 20 صاع جو لیے تھے ادار میں، اپنی ذاتی گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ آپ نے اس کو ادا نہیں کیا اور اسی حالت میں انتقال کر گئے، اور گروی کے طور پر آپ اپنا ایک لوہا کا جو کرتا تھا، اس کرتا کو گروی کے طور پر اس یہودی کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ 20 صاع گیہوں تقریباً 80 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، سید الکونین ہیں، سردار دو عالم ہیں، سرکار دو عالم ہیں، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے، ان کے اوپر 20 صاع جو کا قرضہ ہے، اور وہ کبھی ناشکری نہیں کیے۔ ہمارے اوپر تو 20 جوڑے کپڑے پڑے ہیں بکسے کے اوپر، الماری کے اوپر، شادی کے لیے الگ، میت کے لیے الگ، جمعے کی نماز کے لیے الگ۔ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد جائیں گے گھر تو وہ کیا پہنیں گے اس کے لیے الگ، گملا جائیں گے تو کیا پہنیں گے الگ، جوتے 2 4 جوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر بھی شکوہ ہے کہ اللہ تبارک ہم غریب ہیں، کیا کرے، غریبی ہائے غریبی، تندرستی، روزگار نہیں ملتا، کاروبار نہیں ملتا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ بہرحال ابھی موضوع الگ چلا جائے گا، ہمیں ابھی اس طرف جانا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جب وفات کیے تو 20 صاع جو کا قرضہ ہے۔ ایک طرف تو قرضہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بری چیز ہے، ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قرضہ ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے اہل خانہ، گھر والے اس قرضہ کو ادا کیے، اور حضور کا جو گروی رکھا ہوا جو کرتا تھا، جسے جنگ کے حالت میں پہنا جاتا ہے، جسے لوہا جنزیروں سے بنایا جاتا ہے، اس کو پھر واپس لیے۔ ایک مسئلہ یہاں یہ سمجھو کہ اگر آپ کے پاس جائیداد میں، پراپرٹی میں اتنا مال ہے، اتنا پراپرٹی ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد میرا جو قرض ہے، اس قرض کو میرے پراپرٹی سے، میرے جائیداد سے، میرے ترکے سے اس کو ادا کر دیا جائے گا، پھر تو آپ کو قرض لینا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے پیچھے جو ہماری اولاد ہیں، ہمارے جو اہل خانہ ہے، اگر میرے قرض کو وہ ادا کر دیں، یہ آپ کو یقین ہے، گمان کامل ہے، تب تو آپ قرض لیں، ورنہ پھر قرض بہت بری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ایک اور ہے جس کا شاید ہم سب اہل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ اعمال اور نیکیاں نہیں ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ کو کچھ نہ کچھ خطاب سے نوازے ہیں، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خطاب دیے، ایک لقب دیے، الحواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، حواری کا خطاب دیے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری ہوتے تھے نا، مددگار۔ حضور نے بھی اپنا زبیر کو ایک خطاب دیا حواری کا، الحواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کی زبیر جو ہے وہ جنت میں میرے مددگار ہوں گے۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے اوپر بہت سارے قرضے، اتنے قرضے کہ مجھے خود پتہ نہیں کتنے قرضے ہیں۔ اچھا یہ قرضے کیسے ہوئے؟ ابھی کے زمانے میں بینک ہوتے ہیں، پہلے کے زمانے میں بینک نہیں تھا۔
ابھی کسی کو اپنا پیسہ جمع کرنا ہو، کسی کو سونا رکھنا ہو امانت کے طور پر، پیسے رکھنے ہو امانت کے طور پر، کچھ کاغذات رکھنے ہو، تو وہ بینکوں کے اندر جمع کرتا ہے. پہلے تو ہوتے نہیں تھے. پہلے بینک ہوتا تھا آدمی. جو گاؤں کے اندر، شہر کے اندر سب سے زیادہ امانت دار، دیانت دار ہوتا تھا، وہ بینک ہوتا تھا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کہتے تھے. حالت مکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفاروں کا امانت رکھا ہوا ہے. آپ مکہ والوں کا بینک ہیں. تو مدینہ میں جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، تو مسلمانوں کا اور بھی بہت سارے لوگوں کا امانت آپ کے پاس رکھا جاتا تھا. تو حضرت زبیر کے پاس جب کوئی امانت رکھنے کے لیے آتا تھا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ایک کام کرو، آپ جو میرے پاس امانت جو رکھنے کے لیے آئے اسے آپ ہمیں قرض دے دو، بطور قرض کے دو، اور جب تمہیں ضرورت پڑی آ کے ہم سے لے لو، ہم تمہیں دے دیں گے. تو قرض کے طور پر لیتے تھے، بطور امانت نہیں لیتے تھے. وہ رکھنے آتا تھا امانت لیکن بطور قرض لیتے تھے، اور جس کی وجہ سے حضرت زبیر چاہتے تھے تو اس کو لوگوں میں بانٹتے تھے، اور جتنی بھی اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں، ان کے پاس پیسے آتے تھے، ان سب پیسوں کو وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے. تو پیسے آتے گئے، بانٹتے گئے، اتنا قرضہ ہو گیا وفات کے قریب کہ اپنے بیٹے کو بلائیں اور کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا قرضہ ہو گیا کہ مجھے خود اندازہ نہیں کتنا قرضہ ہے. اس لیے اگر تمہارے پاس کوئی آئے تو تم اس سے یہ سوال نہیں کرنا کہ کب دیے، کتنا دیے، کہاں دیے. وہ جتنا بھی بولے تمہیں اس کا قرضہ ادا کرنا ہے. اور حج کے موسم میں مینا کی پہاڑی پر کھڑا ہونا ہے اور 3 دن تک آواز لگانا ہے کہ زبیر کا انتقال ہو گیا ہے، زبیر میرا ابا کا انتقال ہو گیا ہے، زبیر میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، جس کا بھی قرضہ ہے آ کر میرے سے لے لے. 3 دن تک اعلان کرنا ہے اور 3 سال اعلان کرنا ہے. اور کوئی جتنا بھی آئے اور بولے کہ میرا اتنا قرضہ ہے، اسے سوال نہیں کرنا کہ کب دیے، گواہ لاؤ، کہاں پہ دیے، نہیں، جتنا بولے اس کو دے دینا ہے. اگر تمہارے پاس نہ ہو تو پھر ایک کام کرنا، تم کام یہ کرنا کہ وضو بنانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے دعا کرنا، اور دعا میں یہ الفاظ ضرور کہنا کہ زبیر کے رب، باہر ایک بیٹھا ہوا شخص ہے جو زبیر کا قرضہ مانگنے کے لیے آیا ہے، میرے پاس ابھی قرضہ دینے کے لیے مہیا نہیں ہے، آپ انتظام فرمائیں. حضرت زبیر کا انتقال ہو گیا. کچھ دن گزرے اور ایک شخص آیا. عام طور پر فوراً انتقال کے بعد کہیں پہ بھی قرضہ کا تقاضا نہیں کیا جاتا ہے، غم کا ماحول ہوتا ہے. کچھ دن کے بعد آیا، 1-2 دن 4-5 دن کے بعد آیا ہوگا. آنے کے بعد کہا کہ میرا کچھ قرضہ ہے، ہم نے حضرت زبیر بن عوام کو کچھ قرض دیے، کچھ امانت رکھنے کے لیے دیے. کتنا؟ انہوں نے کہا 10 لاکھ. اب تو اس کا دماغ گھوم گیا، خواب میں بھی نہیں سوچے تھے 10 لاکھ. تو اس زمانے کی بات ہے، 1445-46 سال ہو گئے. 10 لاکھ. کچھ نہیں بولے، گھر گئے اندر اور نماز شروع کیے جیسے ان کے ابا نے کہا تھا. اب یہ جو باہر بیٹھے شخص تھے انہوں نے سوچا کہ غلط کر دیا آ کے، ابھی ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اور ان کے اوپر آ کر ہم نے قرضہ کا طلب کر دیا، پتہ نہیں ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. بیچارے کو شرم محسوس ہوئی اور بغیر کہے پوچھے کچھ بولے اندر چلے گئے. اب یہ شرم کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے. یہ مدینہ کے بھی نہیں تھے، کہیں دور سے آئے تھے. ادھر گئے اندر لڑکا اور جانے کے بعد مصلی بچھائے اور نماز پڑھے اور دعا کیے. زبیر کے رب، باہر ایک قرض لینے والا آیا ہوا ہے، میرے پاس مہیا نہیں، آپ انتظام فرمائیں. یہ دعا کر کے باہر نکلے، دیکھا شخص نہیں ہے. اسے تلاش کر رہے ہیں ادھر ادھر مدینہ کی گلیوں میں، بازاروں میں، وہ ملے نا. یہی تلاش کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے مدینہ کے باہر جو ایک پلاٹ ہے گھر بنانے کے لیے جو زمین ہے،
تم اس کو بیچو گے؟ ابھی تو ایک معاملہ آیا تھا، دل میں خیال آیا کہ ابھی تو ایک معاملہ آیا تھا، قرض لینے والا آیا تھا، اب ہو سکتا ہے دوسرا بھی آ جائے، تیسرا بھی آ جائے، کتنے آ جائیں، ایسا موقع کہاں آئے گا، چلو بیچ دیتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے بیچنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 50,000 روپے دیں گے، 10,000 روپے کی زمین، بولے 50,000 روپے دیں گے، اور کہا کہ دیکھو جلدی مت کرنا، ہمیں تم کل شام تک سوچ کے بتانا، اور ایک بات ہاں یاد رکھنا، اگر تمہارے ساتھ کوئی دوسرا معاہدہ کرے تم اس کو ہاں نہیں کہہ دینا کہ وہ زیادہ دے رہا ہے، تو تمہیں ہمیں بتانا پڑے گا، اطلاع کرنا۔ 50,000 میں طے ہو گیا۔ دوسرا دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ تمہارا وہ زمین یہ بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا تو ہے۔ کتنا؟ تو عثمان غنی نے 50,000 کہیں، کہا میں 1 لاکھ دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں ہم ان سے زبان لیے ہیں، ہم ان سے پہلے بتائیں گے کہ اگلا پارٹی 1 لاکھ دے رہا ہے، اگر آپ 1 لاکھ سے زیادہ دیں گے، 1 لاکھ دیں گے تو ہم آپ کو دیں گے، نہیں تو پھر ان کو دے دیں گے۔ آئے صبح صبح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ ایک شخص آیا، بولا 1 لاکھ روپے، کہا کہ میں 1.25 لاکھ دوں گا۔ پھر گئے، پوچھا کیا بولا وہ؟ کہا 1.25 لاکھ دیں گے، کہا میں 2 لاکھ دوں گا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 25 لاکھ میں وہ زمین بکی، اپنے باپ کا قرض ادا کیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، لیکن یہ طریقہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے تو وہ نیکیاں بھی نہیں ہیں، وہ اعمال بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے دعا مانگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پوری کر دیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرض کسی سے نہ لیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس پراپرٹی میں جائیداد میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے وہ انتقال کے بعد آپ کے ترکے سے سب سے پہلے آپ کا قرض ادا کیا جائے گا تو پھر کوئی دقت نہیں لے، یا آپ کی اولاد ہیں یا آپ کے اہل خانہ ایسے ہیں جو آپ کی قرض کو چکا دے تو پھر قرض لے، ورنہ قرض بہت بری چیز ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اب قرض دے دیے ہیں تو کیا کیا جائے؟ قرض دینا بھی نیکی کا کام ہے نا۔ سب سے بہترین قرض وہ ہے قرض حسنہ، میں بھی اسی پہ عمل کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ کبھی آ جائیں گے میرے پاس قرضہ مانگنے، میرے پاس اتنے ہوتے نہیں ہیں۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرض دے دیں۔ آج کے ڈیٹ میں تو کسی کو قرض ہی نہیں دینا چاہیے، وہ بندہ دکھڑا سن کے قرض دیتا ہے، پھر وہی قرض کو مانگنے کے لیے اپنا پورا دکھڑا سناتا ہے، پھر بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ اسے دیں، دل کے اندر یہ نیت ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر استطاعت پیدا کر دے تو وہ قرض کو واپس کر دے تو الحمدللہ، نہیں کرے تو اللہ کے لیے معاف ہے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 100 گنا دیں گے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں اندر ارشاد فرمایا، قرض حسنہ ہمیں دیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت و ضروری